اب جناب آپ کو لے کے چلتے ہیں گجرانوالہ، اور گجرانوالہ میں جناب ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اسد صاحب، ان کی 14 سالہ بیٹی فاطمہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر اس جہان فانی کو چھوڑ گئی۔ اس وقت وہ 9ویں جماعت کی طالبہ تھی، اور فاطمہ کی خواہش تھی کہ وہ نادار لوگوں کی مدد کرے اور کوئی شخص بھوکا نہ سوئے۔ ویسے شفاعت کہتے ہیں نا کہ اولاد اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے، لیکن آج ہم ان ماں باپ کے بارے سے بات کریں جو اپنی اولاد کا نام روشن کر رہی ہے، چاہے اولاد اس دنیا میں ہو یا نہ ہو۔ فاطمہ تو چلی گئی، لیکن فاطمہ کے بعد فاطمہ اسد ویلفیئر کلینک جو ہے یہ شہر بھر میں کام کر رہا ہے، جس کے تحت نہ صرف مستحق خاندان بلکہ ایک سرکاری اسپتال میں بھی تمام مریضوں کے تیمارداروں کو 2 وقت کا کھانا دیا جاتا ہے۔ کسی بھی گھر کا کرایہ ہو، بیواؤں اور طلباء کے لیے ماہانہ وظائف ہوں، فاطمہ سب کے لیے انتظام کر کے گئی ہے۔ اور گجرانوالہ شہر میں مختلف مقامات پر الیکٹرک کولرز لگوائے گئے ہیں، یہاں تک کہ پرندوں کے لیے بھی دانہ پانے کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اور فاطمہ ایک بہادر اور ایک باصلاحیت بچی تھی، اور جو اس کا خواب تھا شفاعت، وہ اس کے والد ڈاکٹر اسد امتیاز نے جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ جناب اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خود ڈاکٹر اسد امتیاز، جو فاطمہ کے والد ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب اٹس سچ این آنر کہ آپ ہمارے شو پر موجود ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم فاطمہ کے حوالے سے اپنے ناظرین کو کچھ بتا سکیں۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر آپ فاطمہ کی کچھ یادیں، کچھ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باخبر سویرا کے ویورز کو میرا سلام، اور تعارف آپ نے میرا کرا دیا، لیکن اب میرا تعارف اور پہچان بطور ڈاکٹر کم اور فاطمہ اسد کے حوالے سے زیادہ ہے۔ اور میں اس ضمن میں یہ کہوں گا کہ آج جو میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں، اللہ نے مجھے یہ جو عزت بخشی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی دعا اور کسی نیک عمل کی کوالٹی کی منظوری ہو جاتی ہے، نو میٹر ہاؤ اسمال اٹ از، یا کسی وش کی، تو وہ پھر اپنی مخلوق کو بھی سے بھی منظوری کروا دیتا ہے، اور وہ آپ کو اپنی مخلوق کو آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کی محبت اور آپ کا بازو بنا دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس ضمن میں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہمارا بازو ہے یہ جو گڈنس کا میسج پروپیگیٹ کرنے میں۔ تو دیکھیں، ہم گجرانوالہ میں فاطمہ اسد ویلفیئر پروگرام، یار مددگار گجرانوالہ، فاطمہ اسد روٹی بینک کے بینر کے تلے بغیر کسی پبلک ڈونیشن لیے اور اپنی مدد آپ کے تحت لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں۔ اور جلا کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ جو جانے والی ہے جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا، اس نے جاتے ہوئے کہا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بلیس کیا کہ اس کا فلمی انداز میں اس کی لاسٹ آخری بریتھ تک اس کا برین ایکٹیو تھا۔ شی واز سو بریلینٹ اینڈ شی واز اسمارٹ، شی واز ایوارڈڈ، اور جی بریو، ویری بریو، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ میں ٹیک ہوم میسج یہاں پہ یہ بھی دوں گا کہ وہ اتنی بریو تھی کہ اس نے ان دا لائن آف فائر شی نیو کہ ڈیتھ میں بی آن ہر وے، شی نیو آل دا پروگنوسس، اور پھر بھی اس نے کوئی سیلف پیٹی کا اظہار نہیں کیا۔ جو بھی جاتا تھا اس کے سامنے وکٹری کرتی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میری والدہ کو بھی، میری یہ تصویروں میں آپ میری والدہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ فاطمہ سے پہلے ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا، ابھی ان کا کینسر کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، فاطمہ کو کینسر ہو گیا۔ تو جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے اپنے سیکریٹرسٹ کو فون کیا، اپنے کولیگ کو، کہ میں ان 2 محاذوں پہ کیسے لڑوں گا۔ تو اس نے مجھے کچھ اینٹی ڈپریشنز وغیرہ ایڈوائز کر دی۔ آئی تھاٹ کہ آئی ایم گونا کولیپس، لیکن وہ اس سے میں تھوڑا اور ڈراؤزی ہوا۔ میں نے پھر یہ سوچا کہ اس کو مجھے اٹرلی سبمٹ کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی ول پہ، وہ میں نے پھینک دی، اور اس کے بعد ایک نیا سفر شروع ہوا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ فاطمہ جو ہے اس کی کریج نے، اور اس کے بعد اس نے جو اس کی افینٹی تھی چیریٹی ورک کو، حتیٰ کہ ایک دفعہ اس نے اپنی ماں کو کہا کہ ماما میری خواہش ہے کہ میرے چیریٹی ورک کے نا بل بورڈز لگے ہوں۔ تو پتہ نہیں قبولیت کا وقت تھا یا کیا ہونا، تو اس نے جانا تو تھا، ٹھیک ہے۔ اور آج وہ وقت آیا، اللہ نے دکھایا کہ وہ جب میں نے فاطمہ اسد ویلفیئر فری کلینکس شروع کیے تو اس کے بل بورڈز بھی لگے، اور اس کے علاوہ اس کو کھانا کھلانے کا بہت شوق تھا۔ یہ فاطمہ کو ٹریبیوٹ پیش کرنے، کیونکہ دیکھیں یہ وہ کام آپ نے کر دیا اپنی بیٹی کے لیے جو کہ فاطمہ کو ہمیشہ زندہ و جاوید رکھے گی۔ شروع آپ نے کہاں سے کی؟ پہلے آپ نے کس چیز سے آغاز کیا؟ دیکھیں شروعات یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو فاطمہ کی ڈیتھ کے بعد میں نے اس کے ساتھ میری جو چیٹ تھی نا، میں وہ میں گو تھرو ہو رہا تھا، اس میں فاطمہ نے اس کو میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں نا آئی فون ایکس
गिफ्ट करने लगा हूँ। तो उसने मुझे कहा, वो शी गॉट रियली एक्साइटेड, और उसके बाद उसने कहा कि मुझे लगता है मैं बीमार इसलिए हूँ कि मुझे आईफोन मिले। और जब मैं लेने गया तो पीछे से उसका मैसेज आ गया कि बाबा आप रहने दें, एम पैसे ज़ाया करने वाली बात है। हालांकि शी वॉज ऑल वेल एट दैट टाइम, हॉस्पिटल में थी। आप इससे, मैंने कहा क्या क्यों, कहती आप इससे किसी की हेल्प कर दें, ये मेरे पास अभी भी स्क्रीन शॉट उसका है। मैंने कहा वी कैन डू बोथ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी की है। तो वहाँ कहती अब इतने लोग हैं यहाँ पे पुअर, किसी के मंथ का राशन दे दें, किसी का हाउस रेंट दे दें। वो मुझे क्लिक किया, और पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में कैसे डाला, और मैंने अकेले सफ़र शुरू किया। हत्ता कि जब मैंने ये शुरू में किया था तो बहुत सारे लोग जजमेंटल थे कि ये शायद मेरा ग्रीफ प्रोसेस है, और मैंने अपना ध्यान बटाया है सारी चीज़ें। और उस सबसे पहले मैंने फातिमा से दस्तरख्वान शुरू किया, जिसका स्लोगन आए मिलकर खाना खाएं, आपने दिखाया भी है स्क्रीन पे, वो फातिमा ने खुद सजेस्ट किया था, और वो खाना खिलाने में एफिनिटी रखती थी। तो वो मैंने यकीन माने 5 लोगों से शुरू किया, फिर अल्लाह ताला ने मुझे जगह का भी बंदोबस्त करवा दिया, और इन द हार्ट ऑफ सिटी जो मजदूर वगैरह वहाँ पे खराते काफ़ी काम करते थे, फिर वो ये लॉग हमने इतना बड़ा काम करिए, एक्सपेंसेस आप पूरे कैसे करें ये बताएं। जी बिल्कुल, यही मैं बता रहा हूँ ना कि अल्लाह ताला फिर दूसरे लोगों को भी इसमें लगा देते हैं। हमने फिर मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, एक्सपेट्रियाट्स हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, यकीन माने बहुत दर्द दिल रखते हैं अपने ज़रूरतमंद लोगों का। मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे पेशेंट्स इवन, वो सारे जो जिसे कहते हैं दिए से दिया जलता जाए, वो अपनी मदद आपके तहत वो जो है ना वो कह देते हैं जी हमारी तरफ से ये। फॉर एग्जांपल जो फातिमा से रोटी बैंक है, उसकी मुझे स्टिमुलस कैसे हुई कि मैं और मेरी वाइफ, वो भी डॉक्टर है, हमारा CMH में पिंडी में फातिमा के इलाज चल रहा था, 10 किलो वज़न कम हो गया था। यानी कि देखें, खाना घर से आने में पूरा एक बंदा चाहिए, डिवोशन चाहिए। और बाज़ दफ़ा मैंने नोट किया कि कैंटीन्स बाज़ दफ़ा हॉस्पिटल्स में दूर दूर होती हैं, और बाज़ हॉस्पिटल्स में तो हैं भी नहीं मेयारी। तो मैंने नोट किया, जब फातिमा का खाना आता था तो हम उससे पेट भरने के लिए 2 लुकमे लगा ही लेते थे। तो मैंने फिर इसको रेसिप्रोकेट किया, क्योंकि टेबल के इस तरफ और उस तरफ बड़ा फ़र्क होता है। जब आप एज ए डॉक्टर फील कर रहे होते हैं, और जब आप एज ए अटेंडेंट और पेशेंट होते हैं, फिर आपका कंपैशन आपको बताता है कि की पावेग दी है। तो हम फिर मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल में, हमने सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला में 700 बेड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे डॉक्टर साहब आपकी खिदमत ऐसी बढ़ते रहें, आप अपनी बेटी फातिमा असद का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें, और आप इंसानियत की ऐसी खिदमत करते रहें जैसे आपकी बेटी फातिमा का ख्वाब था। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर असद इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद। बात मतलब ऐसी भी एग्जाम्पल्स हमारे मुआशरे में होती हैं कि वो टूटे नहीं, इनफैक्ट मैंने कहा जो टूटे में ना, मुझे उनको बहुत बड़ी बात है जी। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, टेबल के इस तरफ और उस तरफ आने में आपका व्यू पॉइंट चेंज हो जाता है, आपका अंदाज बदल जाता है। और बिलाशुबा जैसे जितने जज्बे के साथ डॉक्टर साहब अपनी बेटी का नाम ले रहे हैं, खुदा ऐसे वालिदैन को सलामत रखे, और किसी भी वालिदैन को खुदा औलाद का दुख ना दिखाए। यहाँ लेते हैं ख़वातीन के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।